بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قمت الى الصلاة فصل صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا وأجمع الأياس مما في أيدي الناس أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت ابو ایوب انصاری سے ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ہجرت کے موقع پر تشریف فرما تھے اور ایک شخص میں نے دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آیا اور آ کر دیدار کیا، سلام اور مصافحہ کیا. کافی دیر آقا کی مجلس میں بیٹھا رہا، باتیں سنتا رہا. جب واپسی جانے لگا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ آ سکوں نہ آ سکوں، دیہات کا باشندہ ہوں، تو آپ کرم فرمائیں. عِذْنِي فَأَوْجِزْ عِذْنِي فَأَوْجِزْ، میرے محبوب مجھے کوئی مختصر سی نصیحت ہی فرما دیں. چونکہ ہم مسجد سے جا رہے ہیں نا، کوئی واپسی گارنٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کل بھی اس وقت موجود ہوں گے، یہ تو میرے اللہ کو خبر ہے نا. تو وہ کہنے لگا جی کوئی مختصر نصیحت فرما دو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی نصیحت فرمائی اور وہ 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائیں اس صحابی کو. فرمایا، بیٹا اذا صلیت، جب تو نماز پڑھے تو فصل صلاة مودعین، زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو. کیوں؟ دیکھو نا، نصیحت بھی فرمائی، ساتھ آخرت کی فکر بتائی کہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری واپسی یہاں ہوگی کہ نہیں ہوگی. فرمایا جب نماز پڑھو، یہ تو نماز کا ماحول تھا نا، حضور نے فرما دیا، ورنہ مقصد یہ تھا کہ اب رمضان ہے، ہم روزے سے بیٹھے ہیں اور رمضان اس طرح ہم گزاریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر ہمیں موقع ملے نہ ملے. کتنے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان المبارک میں تھے، مسجدوں میں بھی تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، افطاری اور سحری میں بھی ہوتے تھے، لیکن اب وہ قبر میں چلے گئے. تو کوئی عمل کرو اس نیت سے کیا کرو کہ شاید زندگی کا آخری عمل ہو. تو اب دیکھو نا، جب بندہ یہ سمجھ کر نماز پڑھے کہ شاید زندگی کی آخری نماز ہو تو وہ فکر والی نماز پڑھے گا. آئی چلائی والا سسٹم نہیں ہوگا کہ آیا سجدے کیے اور چل دیا، یا آیا اور جماعت میں کھڑا ہے
اس کا فکر کہیں ہے، وہ اپنے سفر میں ہے، بظاہر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، وہ اپنے گمان میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو امام صاحب تم رکوع سجدہ کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، ذہناً وہ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کی کیفیت ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جب تم نماز پڑھا کرو نا، زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو۔ میرے محبوب نے اپنے نوکر سے فرمایا، غلام سے، کہ میں باہر قضاء حاجت کے لیے گیا ہوں اور جلدی کرو مجھے تیمم کرا دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ قریب ہی تو چشمہ ہے، میں پانی بھر کر کے لاتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہیں خبر ہے، یقین ہے، گارنٹی ہے کہ میں چشمے تک پہنچ جاؤں گا، تو میں چاہتا ہوں اگر اس دوران بھی اللہ کا بلاوا آ جائے تو میں پاک تو ہوں۔ آپ فوراً تیمم فرما لیتے تھے۔ تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر، یہ پہلی مختصر سی نصیحت تھی۔ دوسرا جو جملہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات نہ کیا کر، اپنے منہ سے نہ نکالا کر کہ بعد میں تمہیں سوری کرنا پڑے، بعد میں تمہیں معافی مانگنا پڑے۔ آج کل ہم عام ایسا ہو جاتا ہے، ماں صاحبہ نے کوئی بات کہی تو بندہ آگے سے تیزی سے ایسا بولتا ہے، بعد میں امی سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ وہ تابعدار بیٹا ہو، باغی کی بات نہیں کر رہا، نافرمان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا۔ بسا اوقات تابعدار بھی تیز مزاجی میں ایسی بات کر لیتا ہے، بعد میں کہتے ہیں ابا جی معاف کر دینا، میرے سے غلطی ہوگی، اماں جی معاف کر۔ یہ بھی بڑی بات ہے، بزرگ ہیں اس سے ایسی بات کر لی کہ بعد میں معافی مانگ رہا ہے کہ میاں جی معاف کر دو، میرے سے کوتاہی ہوگی، غلطی۔ بھئی ایسی کلام ہی نہ کرو، پہلے تولو پھر بولو۔ یہ زبان ایسی تو نہیں ہے کہ جب چاہو جہاں چاہو اس کو استعمال کر لو، نہیں۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، کیسی فارمولے ہیں آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک ماں بھی اپنے اولاد پر اتنا شفیق اور مہربان نہیں ہوتی جتنے محمد کریم اپنی امت پر مہربان ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کی نصیحت فرما رہے ہیں، ایسا نہ کرنا، ایسے کلام نہ کرنا کہ بعد میں تمہیں معافی مانگنی پڑے، معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسری مختصر سی نصیحت تھی، اجمع الایاس مما فی ایدی الناس، بیٹا اپنے کمائی کے مطابق اپنا خرچ و خبال رکھنا۔ تمہاری جتنی آمدن ہے نا، اس آمدن میں رہ کر اپنے اخراجات کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آمدن تمہاری 500 روپیہ ڈیلی ہے اور خرچ تمہارا 700 ہے، تو 200 کے بارے میں کیا کرو گے؟ قرضے مانگو گے یا اس کی نہیں؟ اپنے جتنی تمہاری آمدن قدرت نے بنائی ہے اس میں سوچ بچار کر کے اس کو صرف کرنا، اس ضرورتیں پوری کرنا، تاکہ تمہیں بعد میں پریشانی اور مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اجمع الایاس مما فی ایدی الناس، جو تمہارے ہاتھوں میں مال ہے، جیسے ہمارے ہاں محاورہ مشہور ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانا، چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا، کہیں تمہیں چادر مانگنی نہ پڑے۔ یہ 3 چھوٹی چھوٹی اس کی فرمائش پر کہ مختصر نصیحتیں فرما دیں۔ سب سے پہلا عمل جو آقا نے بتایا کہ جب بھی نماز پڑھو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو۔ دوسرا فرمایا کلام کرتے ہوئے محتاط کلام کیا کرو، بعد میں تمہیں معذرت نہ کرنی پڑے۔ تیسرا اپنی آمدن کے مطابق اپنے ضرورتوں کو محدود کر لو۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی نصاحت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.